الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، آج ہم نے تراویح کی رکعتوں میں سورہ انعام کی آیتوں کو سنا۔ سورہ انعام مکی سورت ہے۔ اس سے پہلے جو سورتوں کو ہم نے سنا ان میں سورہ فاتحہ مکی، اس کے بعد لگاتار سورتیں مدنی تھی، یعنی سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، یہ ساری صورتیں مدنی صورتیں تھیں۔ آج جو سنا ہم نے یہ مکی صورت ہے۔ جیسے بتایا گیا قرآن میں 2/3 مکی صورتوں اور آیتوں پر مشتمل ہے۔ مدنی آیتیں کم ہیں، مکی آیتیں زیادہ ہیں۔ مکی آیتوں کے اندر عموماً احکام نہیں ہوتے، بنیادی طور پر توحید، رسالت، آخرت، یہ مضامین کو واضح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج سورہ انعام میں بھی انہی باتوں کی وضاحت کی گئی، خاص کر توحید کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا، اللہ کو سب کچھ جاننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مکے میں بھیجے گئے، اللہ کے نبی سے پہلے بھی مکے والے اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو اللہ کہتے تھے، اللہ کو خدا مانتے تھے، کیونکہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے تھے، اگرچہ دعوت کا میدان ملک شام تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت تو مکۃ المکرمہ میں ہی ہوئی تھی۔ توحید تو باقی تھا، لیکن جہالت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی تک درمیان میں کوئی نبی رسول مکے میں نہیں آیا تھا۔ بہت سے بے دینی دین کا مقام لے چکی تھی، انہی میں سے یہ بتیں بھی تھی، یعنی یہ بارش کا خدا، یہ دھوپ کا خدا، یہ پیسے دینے والا خدا۔ اللہ ہدایت دے، جیسے ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے پاس ہر ایک کے لیے الگ الگ خدا ہے۔ کوئی خدا نعوذ باللہ وہ بلا مصیبت کو دور کرنے کے لیے، یہ خدا اس کے لیے، یہ خدا اس کے لیے۔ یہ پرانا طریقہ ایام جاہلیت سے چلا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اصل تو اللہ ہے، اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں، ان کو ہم راضی کریں گے، خوش کریں گے، اللہ راضی ہوگا۔ اب کہتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی شکلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب کا انکار کیے، ان پتھروں کا، ان معبود غیر اللہ کا انکار کیے، تو ان کو یہی تعجب تھا کہ اتنے خداؤں کو یہ خدا بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، جب پریشانی کے حالت میں ہوتے، اسلام سے پہلے بھی مکے والے اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ کو اللہ کہتے تھے، پکارتے تھے، لیکن اپنی حاجتوں کے لیے ہر علاقے والوں کا، ہر قوم کا الگ الگ بت تھے، اس کی طرف منسوب ہوتے تھے، اپنے بتوں کی طرف نیاز چڑھانا، خواہشیں پوری کرنا، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ نے مکی آیتوں کے اندر وحدانیت کو واضح کیا مثالوں کے ذریعے۔ آج جو ہم نے سورہ انعام شروع ہی میں الحمدللہ سے شروع کر کے اللہ نے واضح کیا کس طرح اللہ تعالیٰ ظلمت کو لاتا ہے، اندھیرے کو لاتا ہے، پھر اجالا کو لاتا ہے، اسی طرح فالق الاصباح، اور اسی طرح
کہ دانوں کو کس طرح پھاڑتا ہے، کس طرح کلیوں سے پھول کو نکالتا ہے. اللہ نے مختلف مثالوں پر مثالیں توحید کی دی. زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. جیسے انڈا ہے، انڈے سے مرغی چوزا نکلتا ہے اور اسی مرغی سے انڈا ہے. یہ ایک مثال، واضح مثال ہے. اسی طرح ہم دیکھیں دانا ہے، اناج ہے، اس سے درخت نکلتی ہیں اور ان درختوں سے پھر وہ پھل پھول اناج نکلتے ہیں. اللہ نے مثال پر مثال دی ہے، توحید کو واضح کیا ہے تاکہ غیر اللہ کا یقین نکل کر ایک اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے. اب اس یقین کو واضح کرنے کے لیے، اس یقین کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کے ابا. جیسے اس سے پہلے بتایا بنی اسرائیل کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بہت قدر کرتے تھے. آج دنیا کے اندر اہل کتاب ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ تین مذاہب والے ہیں. ایک تو تورات زبور کو ماننے والے جن کو یہود کہتے ہیں، جوس کہتے ہیں. ان کی اکثر آبادی اسرائیل میں ہے، قبضہ کیے ہوئے ہیں. خیر والے کا موضوع ہے، اسرائیل کے اندر ہے. دوسرے عیسائی لوگ ہیں جن کو ہم کرسچن کہتے ہیں. دنیا میں ان کی بہت بڑی آبادی ہے، اگرچہ ان کے اندر کئی فرقے ہیں. اگر فرقوں کو الگ کر دیا جائے تو ان کی آبادی کم ہوگی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت دیکھتے ہوئے مذہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی کرسچن لوگ ہیں. ان کے پاس انجیل ہے. اور اسی طرح اسلام مسلمان، ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن ہے. تینوں مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام پر ملتا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کا نسب بھی ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. اور یہود کا نسب بھی ابراہیم علیہ السلام پر ملتا ہے. اللہ نے اس صورت میں اور دوسری صورت میں واضح کیا ابراہیم علیہ السلام دین اسلام پر تھے. ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کرنے والے نہیں تھے، اللہ کا شرک کرنے والے نہیں تھے. چنانچہ ان کے ابتدائی زمانے کے کچھ حالات جس طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے، دوسرے جگہوں پر بھی آیا ہے، انعام میں بھی بتایا ہے. آزر نامی ایک شخص تھے جو بتوں کو بناتے تھے، بیچتے تھے اور اسی کی پوجا کرتے تھے. اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو شرک سے بچا لیتا ہے. جب آنکھ کھولے گھر کے اندر، جب شعور عقل مندی آئی، دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، پھر اسی کے سامنے جھکتے ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں پلیار گنیش وغیرہ کے بارے میں بڑا مذاق ہوتا ہے، لاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پھر پانی میں جا کر خود ڈھکیل دیتے ہیں. اس طرح کے بہت سے خرافات اس زمانے میں بھی تھے. اب قوم کے سامنے گئے، مختلف انداز سے سمجھایا. قوم کو دیکھا بعض لوگ خدا بنائے ہوئے ہیں پتھر کو، بعض جانور کو خدا بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے. بعض لوگ درختوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی اس طرح بعض لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے کہا، جب ستارے نکلے، جب ستارے اسٹار تارے نکلے، کہا یہ خدا ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جب ڈوب گیا کہا یہ خدا کیسے ہوتا جو ڈوب جاتا ہے، جیسے ہی صبح کی روشنی آتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر چاند نکلا، خاص کر 14ویں رات کا چاند
بڑا روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اس کے بھی پوجا کرنے والے تھے. ان سے کہا یہ تمہارا خدا کیسے ہوگا جو وہ بھی ڈوب جاتا ہے؟ جیسے ہی صبح صادق ہو اس کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، جیسے جیسے سورج طلوع ہو کر بلند ہوتا ہے، چاند تو آسمان ہی میں رہتا ہے، اس کی روشنی کے سامنے اس کی روشنی مان پڑ جاتی ہے. اب سورج کی پوجا کرنے والے اس زمانے میں کیا آج بھی ہیں؟ ایک بڑی جماعت ہے، سوریہ نمسکار کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو شباب کے ساتھ نکلتا ہوا دیکھا تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، قوم کو سمجھانے کے لیے یہ میرا خدا ہے، میرا بڑا خدا ہے. جب سورج بھی غروب پر ڈوب گیا تو کہا یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کو ختم ہو جانا ہے، جو ڈوب جاتا ہے، جس کی روشنی چلی جاتی ہے. اب قوم متوجہ ہوگی پھر خدا کون ہے، تو اپنے عقیدے کو واضح کیا. پہلے قوم کو اپنی طرف متوجہ کیا، ان کے عقیدے کے مطابق واضح کیا، پھر صحیح عقیدے کو رکھا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس رب کے طرف کر دیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. یعنی آسمان جس کے اندر یہ تارے بھی ہیں، یہ سورج بھی ہے، یہ چاند بھی ہے، اور یہ زمین جس کے اندر مختلف خدائیں بنائے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، سب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے، جو شخصیت ہے، جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں. وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا. اسی سورہ انعام کے آخری رکعت میں ہم نے سنا، واضح کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی پر دین اسلام بھی ہے، تمام ادیان والے بھی مانتے ہیں. ایک ایسی شخص کے واقعات کو قرآن نے بار بار جگہ دیا ہے تاکہ پوری انسانیت کو بات سمجھ میں آ جائے. قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. یہ ظلم ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں خاص ادارے مدرسے والوں کے لیے ہے اور غیر سمجھتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے. اصل قرآن ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے. جیسا اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، جیسا اللہ تعالی رب العالمین ہے، اسی طرح قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. ایمان والوں سے بھی قرآن مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. اسی طرح یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کہہ کر اللہ تعالی یہودیوں سے خاص مخاطب ہوتا ہے، اسی طرح نصارہ سے بھی مخاطب ہوتا ہے. اور یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا میں دوسرے جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، الگ الگ جگہوں پر لوگوں نے الگ الگ خداؤں کو گھڑ لیا جن کے لیے کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. سب کو قرآن پکارتا ہے، سب کو وحدانیت کی طرف، یہ ایک دین کی طرف، دین اسلام کی طرف بلا رہا ہے. قرآن کے اندر سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، قرآنی دعوت کو عام کریں. اسی طرح بہت سی چیزوں کو آج کی آیت میں ہم نے سنا. انعام، انعام کا معنی جانوروں کے ہیں. جانور جس طرح گائیں، بیل سب ہیں، اسے انعام کہتے ہیں. چونکہ ایام جاہلیت میں اسلام سے پہلے جانوروں کو مخصوص کر دیتے تھے خداؤں کے لیے. یعنی کوئی اونٹنی ہوتی یا کوئی بھی جانور مادہ ہوتا، وہ اتنے بچے دے دیتا یا اتنے عمر کا ہو جاتا، کہہ دیتے یہ خدا کے لیے ہیں کہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، خدا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. آج بھی دیکھیں گے بعض بکرے وغیرہ کسی درگاہ کے نام پر، ناگور کڑا ناگور کے نام پر اس طرح لوگ کر دیتے ہیں.
یہ ایام جاہلیت کے خرافات تھے، غلط طریقے تھے، اور یہ کہتے کہ خدا کے نام پر ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کرے گا، یہ جہاں چاہے کھائیں، جہاں چاہے پیے، اور یہ خدا کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت سے خرافات، گناہیں ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تردید کیا۔ جانوروں کے اندر جو عقیدہ غلط لوگ باندھتے ہیں کہ جانوروں سے ہماری مرادیں پوری ہو جائے گی، بلا مصیبتیں دور ہو جائے گی، جیسے مسلمانوں کے اندر بھی مثلا نیا گھر بنتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور خون کو گھروں میں چھڑکتے ہیں۔ بہت سے جگہوں پر یہ خرافات ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، سخت بیمار میں ہے، تو جان کے بدلے جان، یعنی ایک بکرا کو ذبح کر دیں تاکہ اس کا جان کا صدقہ جان ہو جائے۔ اسلام میں ہرگز یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں لوگوں نے گھڑا ہے، ایسے ہی رسمن چلا ہے۔ ضرور صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتی ہے، لیکن صدقہ کے لیے بکرا ہی یا جانور ہی خاص نہیں ہے۔ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، گوشت بھی دے سکتے ہیں، جانور بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسری چیز بھی دے سکتے ہیں، لیکن جہاں عقیدہ خراب ہوتا ہے اس چیز کو ہرگز نہیں کریں گے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نئے گھر میں جانور کو ذبح کریں گے، بلی ہو جائے گا، بلا مصیبتیں چلے جائے گی، یا جان کے بدلے جان ہے۔ جانور کو دو ہی جگہ کے ساتھ خاص ہے ذبح کرنے کے لیے۔ ایک تو مینا میں ذبح کیا جائے گا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے جگہ مینا خاص ہے، جیسے حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں ہوتا ہے، یا دم وغیرہ دیا جاتا ہے، مینا کے ساتھ خاص ہے یا وقت کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے ذی الحجہ میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی دی جاتی ہے۔ ان 3 دنوں میں دنیا بھر میں جہاں چاہے ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عقیقہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے 7واں دن، 14واں دن، جب بھی اللہ توفیق دے اس نعمت پر عقیقہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ جانور کو عقیدہ رکھ کر بلا مصیبت کو دور کرنے کا سبب سمجھ کر ذبح کرنا ناجائز ہے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی غلطی سے منت مانگ لے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بکرا ذبح کروں گا، یا بیماری اچھی ہو جائے میں بکرا ذبح کروں گا، تو اس جگہ یہ ذبح کرنے سے بہتر ہے اس بکرے کی قیمت، ایک بکرے کی متوسط کتنی قیمت آتی ہے اتنے قیمت غریبوں میں پیسہ بانٹ دیں یا چاول لے کر بانٹ دیں، کیونکہ اس کے اندر عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے خرافات ایام جاہلیت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مکی آیتوں کے اندر ان خرافات کو رد کیا۔ اسی طرح ذبح اللہ کے نام سے ہی کرنا ہے، اس کا بھی تذکرہ آیا۔ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کریں گے یا جان بوجھ کر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کو چھوڑ دیں گے، وہ مردار ہو جائے گا۔ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہاں گھبراہٹ میں بھولے سے رہ جائے، گھبراہٹ کی وجہ سے کاٹتے ہوئے بسم اللہ کہنا بھول جائیں تب تو جائز ہو جائے گا، بھول کر چھوڑنے سے جائز ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیں وہ جانور مردار ہو جائے گا، وہ جانور مردار ہو جائے گا، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ عموماً بکرے میں، گائے میں چونکہ کم ذبح کی جاتی ہے، کوئی خاص آدمی آ کر کاٹ دیتے ہیں یا کاٹنے والے اس کا خیال کر لیتے ہیں۔ مرغیاں بہت ذبح کی جاتی ہے، اگر ہم تھوڑا احتیاط کر کے صحیح دکان میں جا کر نہیں لیں گے، کیونکہ کبھی 200، 300 شادی کے آرڈر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کاٹ کر ڈالتا ہی رہتا ہے۔ اگر وہاں بسم اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ ذبح جو ہوا ذبح نہیں ہوا ہے، وہ مردار ہو جائے گا، مردار ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔ ہاں کوئی بھی مسلمان کاٹ سکتا ہے، صرف اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کاٹے۔ اور ایک بھی مسئلہ ہے خاص کر مرغی میں پیش آتی ہے کہ مرغی کاٹتے ہوئے غلطی سے تھوڑا چاقو تیز تھا چلائیں گے تو سر الگ ہو جائے گا، سر الگ ہو جائے گا۔ سر الگ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، کھانا استعمال کرنا جائز ہے، جان بوجھ کر سر الگ نہیں کرنا ہے۔ کبھی غفلت میں تھوڑا تیزی سے چلائیں گے تو سر الگ ہوتا ہے، چاہے مرغی ہو، بکرا میں ہو، جس میں بھی ہو، سر الگ ہونے کی وجہ سے وہ جانور ناپاک نہیں رہتا، پاک ہی رہتا، جائز ہی رہتا، اس کا کھانا جائز ہے۔ تو چنانچہ آج جو آیت
تلاوتیں کی گئی، اس کے اندر توحید کا بھی تذکرہ ہے، نبیوں کا تذکرہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی نبیوں کا تذکرہ آیا، اور بھی جگہوں پر اس کے تفصیلات آئیں گے۔ اصل یقین کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے یقین کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالی سے ہونے کا یقین پیدا فرمائے، رسولوں پر مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام رسولوں کو خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مقام محمود عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم بارک لنا فی رمضان، وفقنا بالقیام والصیام وتلاوة القرآن آناء اللیل واطراف النہار، اللہم آتنا تقواہا، اللہم آتنا تقواہا، انت خیر من زکاہا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔